हाँ प्यारे बच्चों, शाद अजीम आबादी की जो गज़ल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी गज़ल के जो बाकी अशार हैं इनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हमने ये तमन्नाओं में उलझाया गए हूँ, ये अशार मैंने आपको एक प्रोग्राम में 10वीं जमात के जो 10th A का क्लास है उसमें आपको समझाने की कोशिश की, और जो बाकी अशार हैं, न था मैं मोतक़िद एजाज मायका बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ, इसी शायर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। न था मैं मोतक़िद, न था मैं मोतक़िद एजाज मायका, न था मैं मोतक़िद एजाज मायका बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। जो अशार मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसमें शाद अजीम आबादी का एक खुला पैगाम हमारे सामने है कि दुनिया में इंसान खुद आता नहीं है, इसको लाया जाता है। जब इंसान को इस दुनिया में लाया जाता है तो इसके दिल के अंदर, इसके अंदर ख्वाहिशातों के अंबार भरे होते हैं, और इन्हीं ख्वाहिशात को एक अमली जामा देने की कोशिश में ये लग जाता है। दुनिया की एक हुसैन वो खो जाता है, यहाँ तक कि उसको इस दुनिया से जाना पड़ता है। इसलिए हर इंसान को एक पैगाम यहाँ दिया उसने कि हर इंसान को अपनी आंखें खुली रखनी है ताकि ये इस जिंदगी से कुछ सबक हासिल करे। न था मैं मोतक़िद एजाज मायका, मैं इश्क शराब के कमालात से नावाकिफ था। मैं नावाकिफ था कि इंसान पर क्या गुजरती है। दुनिया मुझे बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन मैं इस बात को समझ न सका। फिर न किसी में इस अमल की तरफ रागिब हो गया, फिर मैं इस अमल की तरफ रागिब हो गया, फिर मैं भी खुदा के इश्क के शराब के एजाज मायका से वाकिफ हो गया। यानी न था मैं मोतक़िद एजाज मायका, मैं इश्क, अल्लाह से मोहब्बत का जो रास्ता है ये उसी को एजाज माई उसी की तरफ इशारा करता है कि मैं अल्लाह के इश्क से बिल्कुल नावाकिफ था, इश्क के शराब से बिल्कुल नावाकिफ था। लेकिन जब मैं इसकी तरफ गया, खुदा के इश्क के शराब से मैं वाकिफ हो गया, मेरे दिल में खुदा की सच्ची मोहब्बत पैदा हुई, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। जब मोहब्बत पैदा हो गई तो मुझे शराब इश्क ने वो करामात दिखाई कि मैं उन्हें बयान न कर सका। जो अल्लाह अपने दिल में बसाता है, जैसे जो अपने दिल में अल्लाह को बसाता है, यानी गोया वो इंसान हकीकत में अल्लाह की अजमत से आशना होता है, और वो जो कुछ उसकी ज़ुबान से निकलता है या उसके जो ख्वाहिशात बनते हैं वो अल्लाह के ख्वाहिशात बनते हैं। और इसी को कहकर, इसी को मद्देनज़र रख के ये फरमाते हैं कि मैं जब इश्क से वाकिफ़ हो गया, एजाज माई से जब मैं वाकिफ़ हो गया तो मुझे शराब इश्क ने वो करामात दिखाए, क्या
کہ میں انہیں بیان نہ کر سکا. بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں کہ میں اللہ کے محبت میں جب محبت میں میری جان گئی، اللہ کے راستے میں میرا سارا وجود اسی کے میں، تو اللہ نے مجھے کیا دکھایا کہ میں وہ بیان نہ کر سکا. کیونکہ اب یہ ایک عاشق اور معشوق کا سوال بن جاتا ہے. اسی لیے اس بہتر یا عاشق کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے. وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر اور کیا ہے یا مجھے کیا کہنا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا ہے. کجا میں وہ کجا اشاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں. شاد یعنی شاد اپنے آپ سے کہتا ہے، یعنی شاد عظیم آبادی اپنے آپ سے کہتا ہے انسان کی خود کی کوئی طاقت ہے نہیں. وہ خود اس دنیا میں نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے. یہ صرف اس خالق کی کائنات کی مرضی ہے. جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. اسی لیے شاد اس شعر میں آخری میں فرماتے ہیں کجا میں اور کجا اے شاد دنیا. اے شاد تو اس دنیا میں بے بسی، تو انسان کی بے بسی اور لاچاری کا ذکر کرتے ہو. اسی لیے کرتے ہو کہ کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، کہ آپ کو اس دنیا سے لایا گیا اس دنیا میں. یعنی جس دنیا میں آپ اس سے پہلے تھے، اس دنیا میں لانے سے پہلے جہاں آپ تھے. یعنی ہر ایک انسان جب ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں ہوتا ہے، وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے. اسی عالم ارواح سے انسان کو اس عالم دنیا میں لایا جاتا ہے. اسی بے بسی کا ذکر اس شعر میں علامہ یہ شاد عظیم آبادی کرتے ہیں. اور اب میں ان اشعار کے بعد تمناؤں گئی خواہشات، الجھانا پھنسانا، بہلانا کھیل میں لگانا، مدتوں بہت زمانے تک اسے دراز، دل مضطر بے قرار، معتقد اعتقاد رکھنے والا، اعجاز میں معجزہ کرامت کجا کہاں. غزل کے پہلے شعر میں شاعر نے تمناؤں کو کھلونوں کے ساتھ مشابہ کیا. جس طرح کھلونے دے کر بچوں کو بہلایا جاتا ہے، اسی طرح تمنا میں آدمی کو بہلاتے ہیں اور دنیا میں الجھائے رکھتی ہے. دوسرے شعر میں دنیا کو اس کوچے سے مشابہ کیا گیا ہے جس میں عرصے دراز سے انسانوں کا آنا جانا ضروری ہے. اب سوال نمبر 3 یہاں دیا ہوا ہے، اس شعر کی وضاحت کیجیے. دل مضطر سے پوچھ اے رونے کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. میں نے شاید آپ کو یہ اپنی کم علمی کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان دنیا میں آ کر جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یعنی ہر انسان جو انسان اس دنیا میں ہوتا ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. انسان خود اس دنیا میں خود نہیں آتا ہے اور اپنی مرضی سے واپس جاتا ہے، بلکہ سب اللہ کی مرضی سے کے مطابق ہوتا ہے. میرا دل اسی لیے بے قرار اور بے چین ہوتا ہے. یعنی دل مضطر سے پوچھ ہے رونے کے بزم. اب دوسرا سوال نمبر اس مرکبات کے معنی لکھے. اعجاز مائی دل مضطر بزم. اعجاز مائی میں نے کہا نا، اعجاز ہو گیا معجزہ، مائی ہو گیا شراب. یعنی جو راستہ مجھے ملا، اعجاز مائی کا جو راستہ مجھے تھا معتقد میں اعجاز مائی کا، میں اس راستے کا معتقد نہیں تھا، بھروسہ رکھنے والا نہیں تھا. دل مضطر کو بے قرار دل، رونق بزم گئی محفل، رونق ہو گیا رونق بزم گاؤ محفل کی
اس محفل کی آرائش یا روشنی شاد عظیم آبادی پر مختصر نوٹ لکھیے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا. شاد عظیم آبادی اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. ایک شاد عظیم آبادی کے بارے میں بتاؤں گا. آپ کا اصلی نام جو تھا اس کا نام تھا سید محمد علی اور تخلص شاد اور جان بہادر خطاب تھا. آپ کے والد اعلی آباد کے رہنے والے تھے. نوجوانی میں پٹنہ سے آئے اور عظیم آباد میں آباد ہوئی. ابتدائے ماہر استاد سے سیکھے. ذہین اور قابل آدمی تھے. ذاتی لیاقت اور اساتذہ کی تربیت سے اردو، فارسی اور عربی زبانوں اور شعر ادب میں مہارت حاصل کی. مرثیہ میں مرزا دبیر سے اصلاح لی. علم کی پیاس عمر بھر رہی اور اردو ادب کی خدمت میں لگے رہی. 1891 عیسوی میں علم ادب کی خدمت کے عوض خان بہادر کا خطاب ملا. آپ نے نثر و نظم میں کئی یادگاریں چھوڑی ہیں جس میں تاریخ نوبہار، نوائے وطن، نالہ شاد قابل ذکر ہے. شاد غزل گوئی میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں جس کی بدولت اردو کے جدید غزل گو شعراء کی صف میں شمار ہوتے ہیں. سادگی ادا بڑی دل آویز میں اخلاق، فلسفہ، تصوف، 27 عیسوی میں عظیم پا گئی. یہ میں نے آپ کو ایک تعارف دیا. اب میں اسی تعارف کو مد نظر رکھ کے آپ کو